ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مجھ پر ایک فرد میں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ جب بندے کے پاس، کسی بھی مسلمان کے پاس، مسلمان عاقل اور بالغ ہو، نابالغ بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا اور اگر وہ بچہ مالدار ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، اب مال کتنا ہو اور ہم کیسے حساب کریں گے کہ میرے پاس اتنا مال ہے یا نہیں ہے؟ بڑا آسان سے اس کا طریقہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اندازہ کرنا ہے کہ اس سال زکوٰۃ کا نصاب کتنے روپے ہے، کیونکہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا وہ بتایا گیا کہ 7.5 تولے سونا ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا کہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی مقدار آپ کے پاس مال و دولت ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب یہ ہر سال نیا حساب کرنا پڑتا ہے کہ اس سال 52.5 تولہ چاندی کتنے کی ہے، کیونکہ ہر سال چاندی کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اسی طرح ہر سال سونے کا بھاؤ بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو ہر سال ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سال زکوٰۃ کا نصاب کتنے روپے مقرر ہوا ہے۔ اب اگر ہم سونے کے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو سونا 7.5 تولہ اس وقت، میرا یہ خیال ہے، مجھے کوئی کنفرم یا ایگزیکٹ قیمت نہیں پتہ، لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ تقریباً کوئی 15 لاکھ روپے اس کا نصاب بنتا ہوگا 7.5 تولہ سونے کا، تقریباً کوئی 15 لاکھ بنتا ہوگا، جو کہ بہت بڑی رقم ہے۔ لیکن اگر ہم چاندی کا حساب کریں تو 52.5 تولہ چاندی، اور اس سال جو چاندی کا ریٹ ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو اس سال زکوٰۃ کا سلیبس نکالا ہے 1,03,000 روپے نکالا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,03,000 روپے، تو 1,03,000 روپے زکوٰۃ کا نصاب ہے اس سال، 1,03,000 روپیہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ پچھلے سال 84,000 روپے تھا، چاندی سستی تھی، اس دفعہ چاندی کا ریٹ زیادہ ہو گیا تو 1,03,000 روپے زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اچھا، اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر سونے کے حساب سے ہم زکوٰۃ دیکھیں تو وہ تو 15 لاکھ پر جا کر بنے گی، اور چاندی کے حساب سے دیکھیں تو یہ 1,03,000 روپے پہ زکوٰۃ بن رہی ہے۔ تو اب ہم سونے کا حساب کریں یا چاندی کا حساب کریں؟ تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف سونا موجود ہے اور کوئی مال آپ کے پاس موجود نہیں ہے، صرف اور صرف سونا آپ کے پاس موجود ہے، نہ آپ کے پاس نقد پیسے ہیں، نہ مال تجارت ہے، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، صرف سونا ہی آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ 7.5 تولہ سونا جب ہوگا تب زکوٰۃ ادا کریں گے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس مختلف مال جمع ہیں، جیسے اکثر ہمارے پاس ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت سونا بھی موجود ہے، کوئی تھوڑی بہت چاندی بھی موجود ہے، کوئی تھوڑے بہت نقد پیسے بھی جمع ہیں، اس طرح کر کے یعنی مختلف مال اگر آپ کے پاس جمع ہیں تو اب سونے کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اب چاندی کا اعتبار کیا جائے گا، اور چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور چاندی کا ریٹ کیا میں نے عرض کیا، 1,03,000 روپے چاندی کا سلیبس ہے، چاندی کا نصاب ہے۔ اب 1,03,000 روپے اگر چاندی کا نصاب ہے تو آپ غور کریں کہ جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی، کیونکہ 1 تولہ سونا 2 لاکھ کا تو یہ بن گیا، اور تھوڑے بہت اگر چاندی بھی ساتھ ہے یا نقد پیسے بھی ہیں تو 1 تولہ بلکہ آدھے تولے پر بھی زکوٰۃ بن جائے گی، آدھا تولہ سونے پر بھی زکوٰۃ بن جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، 1,03,000 روپے اس سال زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس 1,03,000 روپیہ جمع ہے یا نہیں۔ آمدنی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ جمع پونجی پر ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس ریزرو ہے، سیو ہے، جمع ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، ہماری آمدنی پر زکوٰۃ نہیں۔ ایک بندہ 1,00,000 روپے مہینہ کماتا ہے لیکن 1,00,000 روپے اس کا مہینے میں خرچ بھی ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ زکوٰۃ ہماری جمع پونجی پر ہے، زکوٰۃ ہماری آمدنی پر نہیں ہے۔